بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میرا تعلق ایک مقامی سیاستدان گھرانے سے تھا، اور پھر میرے گھر کے اندر بھی ہر وقت سیاست ہی چلتی رہتی تھی، کیونکہ گھر کے تمام کام میری والدہ کی مرضی سے ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب 4 بھائی تھے، باقی 3 بھائیوں کی بیویوں کو بھی حکم تھا کہ وہ میری والدہ کی ہر بات کو حکم سمجھیں۔ میری والدہ اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی دیورانیوں کو ان کے شوہروں سے پٹواتی رہتی تھی، جبکہ دوسری طرف میری تینوں چچیاں میری والدہ کے تصلاح سے آزادی کے لیے تنگ و دو میں مصروف تھی۔ وہ اپنے گھروں میں خود مختار ہو کر فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میری والدہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے گھر کی اس سیاست کو دیکھنے لگی تھی۔ جب 7ویں کلاس میں پہنچی تو میری والدہ نے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور میں نے اپنی والدہ سے گھر میں حکمرانی کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والے انتہائی نیک سیرت اور بھولے بھالے سادے لوگ تھے۔ میرے شوہر کے علاوہ ان کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو شادی شدہ تھا۔ مجھے سسرال جاتے ہی ہاتھ کا چھالا سمجھ لیا گیا۔ میری جیٹھانی ساس اور نندے میرا بہت خیال رکھتی۔ میری جیٹھانی انتہائی سادہ لو اور ان پڑھ تھی۔ میں نے بھی والدہ کی طرح گھر میں حکمرانی کرنے کے لیے سیاست شروع کر دی۔ شروع کے دنوں میں مجھے کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ دوسری طرف جب میری والدہ کو میرے سسرال کی سادگی کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے گائیڈ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ کسی طرح اپنی جیٹھانی کو طلاق دلوا کر اپنی چھوٹی بہن کو بھی اسی گھر میں بیاہ دو۔ میں نے اپنی ماں کا مشورہ مان لیا اور والدہ کے مشوروں پر چلنے لگی۔ والدہ کی پشت پناہی سے مجھے پہلی کامیابی تب ملی جب میں نے اپنی جیٹھانی اور چھوٹی نند کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کی بول چال بند کروا دی۔ بعد ازاں چھوٹی نند کے ذریعے اپنی نندوں کو اپنے ہاتھ میں کر کے جیٹھانی کے خلاف استعمال کرنے لگی، اور جیٹھانی کے سامنے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ظلم پر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اس سے ہمدردی بھی جتانے لگی۔ یہاں تک کہ بات اس حد تک بڑھ گئی کہ میں نے اپنی نندوں کو کہا کہ جیٹھانی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ بات گھر کے مردوں تک گئی، جس کا مردوں نے کوئی خاص ایکشن نہ لیا، البتہ میری دیورانی کی پوزیشن مشغول ضرور ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ میں روز چھوٹی موٹی شکایت نندوں کے ذریعے ساس اور جیٹھ تک پہنچانے لگی، یہاں تک کہ ایک دن تنگ آ کر میری جیٹھانی نے میری چھوٹی نند کو تھپڑ مار دیا۔ جب یہ بات میرے جیٹھ کو پتہ چلی تو اس نے بنا تحقیق کے میری جیٹھانی کو تھپڑ مار دیا، اور یوں وقت گزرتے گزرتے گھر کے حالات خراب ہوتے گئے۔ میری جیٹھانی سے ہمدردی سب کو ختم ہو گئی تو میں نے آخری چال چلی اور اس چھوٹی نند کے ذریعے اس پر بد چلن ہونے کا الزام لگا دیا۔ اس کی گواہ میری نندیں بن گئی۔ یوں میری جیٹھانی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا گیا اور طلاق دے دی گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے جیٹھ کا رشتہ اپنی سگی بہن سے کرا دیا۔ میری بہن کی شادی سے پہلے ہی میری والدہ چل بسی، اور رخصتی کے بعد جلد ہی والد صاحب بھی گزر گئے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری نندوں کی شادیاں بھی ہو گئی تو گھر میں ہم دونوں بہنوں کا راج ہو گیا۔ اب مجھے اس بات کی فکر ہونے لگی کہ میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جو بچہ پیدا ہوتا مر جاتا یا پھر 6 ماہ بعد حمل ضائع ہو جاتا۔ مجھے سسرال کی طرف سے دباؤ نہیں تھا، مگر میں اپنے طور پر پریشان تھی۔ اسی دوران ایک دن میں نے اپنی سگی بہن کو میرے ہی شوہر کے ساتھ حالت غیر میں دیکھ لیا۔ میرے شوہر اور بہن نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھے ہی بدکار ثابت کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگا دیا اور میری سگی بہن نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ سگی بہن کی گواہی سے بڑی کیا گواہی ہو سکتی ہے؟ مجھے طلاق ہو گئی اور میں اپنے گھر آ گئی تو مجھے بھائی نے اور بھابھی نے رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں آج کل راولپنڈی کے ایک دارالامان میں رہ رہی ہوں اور اپنے گناہوں کے مکافات سے گزر رہی ہوں۔ میں نے اپنی اس جیٹھانی کا پتہ کرایا جسے میری وجہ سے طلاق ہوئی تھی، تاکہ اس سے معافی مانگ کر گناہ کا بوجھ ہلکا کر سکوں، مگر وہ نکاح کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا کے شہر سڈنی منتقل ہو گئی ہے۔ میں چاہ کر بھی اس سے رابطہ نہیں کر پائی۔ آج یہاں قید ہو کر موت کا انتظار کر رہی ہوں۔